من والی جان من توی دانی کے جستو کسندارم یا رسول اللہ تمہیں آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ افضل ہے کل کائنات سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پل بھر کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الغرض کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الغرض کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے گرنے ہی نہیں دیتے کندھوں سے نواسوں کو گرنے ہی نہیں دیتے کندھوں سے نواسوں کو لگتا ہے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے سبحان اللہ لگتا ہے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یہ بہت ہی بڑا اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حسین والوں میں پیدا فرمایا یہ احسان اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں اس فتنوں بھرے دور میں اہل بیت کا غلام بنا کر پیدا کیا ہے یزیدی خیموں میں آج کے دن ذکر یزید چل رہا ہے اور ہماری اس محفل میں یاد حسین منائی جا رہی ہے سبحان اللہ وہ یزیدیت کے طریقے پر ہے اور ہم حسینیت کے طریقے پر ہیں آج کی جو معرکہ آرا شب ہے یہ ایسی رات ہے یہ ایسا دن کل کا طلوع ہونے والا ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار کے چمن کو تباہ و تاراج کر دیا گیا یہ ایسا دن ہے 10 محرم کا کہ جس دن نبی کے نور نظروں کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں شہید کر دیا گیا جو گھرانہ سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا اس گھرانے کو تباہ کر دیا گیا اس گلشن زہرا کے ایک ایک پھول کو رون دیا گیا یہ وہ شب ہے جو داستان بیان کر رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کے گھر کو کیسے شہید کیا یہ ایسی شب ہے جو داستان بیان کر رہی ہے کہ نواسے نے اپنے نانا کے دین کے خاطر کیا کیا قربان نہیں کر دیا یہ آج کی شب مومنین کے لیے قیامت کی شب ہے یہ ایک قیامت کی شب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے پر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا ایسا ظلم کیا گیا کہ کائنات میں ایسا ظلم کسی پر نہیں کیا گیا ہر ستم آل محمد پر اس امت نے کیا ہے
اللہ نے جس کی محبت کو فرض فرمایا تھا، امت نے اس گھر سے پوری پوری دشمنی نبھائی ہے۔ اللہ نے جن کے ذکر کو لازم قرار دیا تھا، بے وفا لوگوں نے، امت کے جفاکاروں نے ان کے ذکر کو مٹانے کی ناکام سازش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اعلان فرمایا تھا، امت نے ان کے جھولے کے بچوں کو تک ذبح کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جن کی توقیر، جن کی عزت اپنے کلام میں بیان فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی اہل بیت کا ادب سکھایا، اہل بیت کی محبت ان پر لازم فرمائی، امت کے جفاکاروں نے ان مقدس ہستیوں کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس گلے کو چوما، امت کے بدبختوں نے اس گلے پر خنجر چلا ڈالا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس چہرے کو چوما، جن آنکھوں کو چوما، امت کے جفاکار لوگوں نے، ملعونوں نے اس چہرے پر تیروں کی برسات کر دی۔ حضور نے جس سر کو اپنی آغوش میں رکھا، امت نے اس سر کو کاٹ کر نیزے پر لگا ڈالا، نیزے پر لگا ڈالا۔ تو یہ داستان ایک نانا کی ہے، ایک نواسے کی ہے۔ یہ داستان اس نانا کی ہے جو اپنی تمام حیات اپنی آل کا ادب بتاتا رہا، محبت بتاتا رہا، اور یہ داستان اس نواسے کی ہے جو نبی کے گود میں پلا، لیکن امت نے اس کو کربلا کی دھرتی کے اوپر شہید کر دیا، جن کے لیے اللہ نے کوثر کے چشمے جاری کیے، جن کے نانا صاحب کوثر ہوئے، جن کے بابا ساقی کوثر ہوئے، جن کی والدہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار اور ملکہ کائنات بنی، جن کا بھائی حسن جنتیوں کا سردار بنا، اس گھر کو بے دردی کے ساتھ آج کے دن شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں، یہ 10 محرم کا ایسا دن ہے کہ اس دن انسان تو انسان، فرشتے بھی غم حسین مناتے ہیں۔ اس دن نبیوں کے تاجدار سید عالم غم حسین میں رویا کرتے ہیں۔ یہ ایسا دردناک دن ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء غم حسین میں رویا کرتے ہیں۔ یہ ایسا دردناک دن ہے کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہو وہ امام حسین کے غم میں رویا کرتے ہیں، زمین کے ذرات یاد حسین میں رویا کرتی ہے، کیونکہ مسلمانوں توجہ فرمائیے گا، امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام، حسین یوں ہی زندہ باد نہیں ہے، حسین یوں ہی افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو دیکھو، نبی نے سردار کہا صرف نواسے ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میرے آقا کی نگاہ علم غیب دیکھ رہی تھی، اسلام کے لیے یہ اپنے بچوں کو قربان کر دے گا، اپنے سر کو دے دے گا، اپنے گھر کو قربان کر کر اس دین کو زندہ فرمائے گا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب سب اسلام بچانے سے مایوس ہو جائیں گے تو یہ میرا بیٹا حسین میرے دین کو زندہ کرے گا، میرے نام کو زندہ رکھے گا۔ ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کسی نے کہا حسین آپ سے ہے، وہ آپ کے نواسے ہے، لیکن آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے جفاکار میری سنتوں کو مٹانے لگیں گے، میرے اسلام کو مٹانے لگیں گے۔ ایسے وقت میں میرا بیٹا حسین اپنے گھر کی قربانی دے کر، اپنی جان لٹا کر میرے اس دین کو زندہ کر دے گا۔ جب وہ میرے دین کو زندہ کرے گا تو قیامت تک میرا نام باقی رہے گا، قیامت تک میرا نام باقی رہے گا، میرا دین باقی رہے گا۔ مسلمانوں، اس شاہ، اس بادشاہ، اس دین، وہ دین کی پناہ حسین ابن علی کا ہم یہاں پر 9 دن سے مسلسل آج 10واں دن ہے ذکر کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم ایسی سال کی 365 راتیں گزر جائے حسین کا تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، حسین کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ حسین کی ہاں میں اسلام کا حسن ہے، حسین کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، حسین کی یا میں دین سے یاری ہے، اور حسین کے نون میں نظام مصطفیٰ کے جلوے ہے، حسین کے نون میں نظام مصطفیٰ کے جلوے ہے۔ اب توجہ آپ یہ فرمائیے، یہ نبی کا نور نظر، نبی کا لخت جگر، آپ نے مسلسل 2 دن سے کربلا کے مسائل سنے ہیں۔ آگے میں اپنی تقریر کو بڑھا رہا ہوں، تھوڑا اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، کہہ دیجئے لبیک یا حسین، ذرا زور سے کہے، ذرا اور زور سے آواز لگا دے، لبیک یا حسین۔ امام عالی مقام کے یہ چاہنے والے ثبوت دے رہے ہیں۔ دیکھو تم یہاں پر لبیک یا حسین لہرو نگر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو، مدینے میں گنبد خضرا میں مزار مقدس میں رسول اللہ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، سیدائے کائنات کے دل کو سکون مل جاتا ہے، حسن مجتبیٰ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، مولا علی شیر خدا کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور امام عالی مقام کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ایسے یزیدیت کے پرفتن دور میں بھی میرے چاہنے والے ایسے ہیں کہ 10 دن مسلسل میرے ذکر میں آ کر بیٹھنے والے ہیں۔ دیکھو تم یہاں پر بیٹھے، یہ بہت ہی بڑا اللہ کا تم پر ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے یہاں پر امام عالی مقام کا تذکرہ سنا ہے، ہم نے یہاں پر وہ ذکر کیا ہے جو ذکر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں افضل ہے اور مقبول ترین ذکر ہے، اور تم نے یہاں پر جنت کے مالک کا ذکر کیا ہے، تم نے یہاں پر جنت کے بادشاہ کا ذکر کیا ہے، تم نے یہاں پر صاحب کوثر کا ذکر کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، محشر میں اٹھیں گے، کسی نے کیا خوب کہا، ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت حسین والوں کو تلاش کرتی ہے۔ جنت کی نگاہیں جس پر ٹکی رہے گی وہ حسین والے ہوں گے، وہ حسین والے ہوں گے۔ حسین جس سے راضی نبی اس سے راضی، نبی جس سے راضی خدا اس سے راضی، خدا اس سے راضی۔ تو توجہ فرمائیے گا، میدان کرب و بلا اللہ نے جب حضرت ابراہیم سے امتحان لیا تو کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک جلیل القدر نبی سے اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا جو تو نے دیا ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ خلیل کے بارے میں کہا ابراہیم تو نے جو بچہ میری راہ میں دیا ہے یہ کسی باپ کا جگر نہیں چاہتا اس کا نوجوان بچہ اس کے سامنے ذبح ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ ابراہیم بہت بڑا امتحان تھا کہ تو نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ان ھذا لہو البلاء المبین کی تفسیر کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان کو دیکھ لینا۔
کربلا کے میدان کو دیکھ لینا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں دیا، بیٹے کو بچایا، کہا کہ بڑا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا، لیکن حسین ابن علی کو تو دیکھو جس نے سارے دن میں 72 لاشوں کو اٹھایا ہے۔ حسین ابن علی کے صبر کو تو دیکھو جس نے اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو امام عالی مقام نے اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب سے امتحان لیا، یوسف کو حضرت یعقوب کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت یعقوب کو یوسف سے بے انتہا محبت تھی، 40 سال تک، کئی برس تک باپ سے بیٹا نہیں ملا، اللہ نے دور کیا، امتحان تھا۔ یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے یوسف کی یاد میں، معلوم تھا یوسف زندہ ہے، معلوم تھا یوسف سے ملنے والے ہیں، پھر بھی یوسف کے فراق میں باپ نے رو رو کر اپنی بینائی کو کھو دیا۔ باپ نے، ایک جلیل القدر نبی نے اپنی بینائی کو رو رو کر یوسف کی یاد میں کھو دیا۔ ایک یوسف کی یاد میں یعقوب نے اپنی بینائی کو کھو دیا، ایک بیت الحزن بنا لیا جہاں پر زندگی تمام رویا کرتے تھے، دن میں کسی سے بات نہ کرتے، رات میں کسی سے کلام نہ کرتے، بس زبان پر ایک ہی بات ہوتی، میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف۔ کوئی جب شہ سوار آ جاتا، کوئی جب سواری شہر میں داخل ہو جاتی، کوئی مسافر آ جاتا تو کہتے کیا تو نے میرے یوسف کو دیکھا ہے، کیا تو نے میرے یوسف کو کہیں پر پایا ہے؟ تو میاں ایک جلیل القدر نبی جس کا صبر کا عالم یہ تھا، صبر نے جواب دیا، آنکھیں اندھی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گئی، ایک یوسف کے غم میں، ارے میاں کسی کے فراق میں رونا، ایک یوسف کے رونا، قرآن نے بتا دیا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے باپ کے لیے اولاد کا جدا ہو جانا، لیکن کربلا کے میدان میں امتحان تو دیکھو، حسین نے کتنے یوسف کھوئے ہیں، حسین نے کتنے یوسف کھوئے ہیں، علی اکبر کو کھو دیا، علی اصغر کو کھو دیا، جی حضرت عباس علمدار جیسے باوفا برادر کو کھو دیا، بھانجوں کو اور محمد کو کھو دیا، قاسم کو کھو دیا، اپنے 8 بھائیوں کو کھو دیا۔ ارے وہ امام عالی مقام کے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے حسین جیسا صبر؟ کون کر سکتا ہے امام عالی مقام جیسا صبر؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ دیکھا، آپ کی قبر مبارک میں نے دیکھی ویڈیو میں پوری ویڈیو وہ دیکھ رہا تھا، لیکن حیران جب ہوا کہ حضرت ایوب نبی، حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار کے باہر امام حسین ابن علی کی تصویر لگی ہوئی ہے، امام علی مقام کی جو شبیہ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی، میں حیران ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ ایوب کا صبر جہاں پر ختم ہو جاتا ہے، صبر حسینی کی ابتدا ہوتی ہے، حسین کا صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، امت نے آپ کو ستایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا امت ستا رہی ہے، قوم مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، کہا کہ موسیٰ صبر کر، صبر کر، صبر کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا کتنا صبر کروں؟ کہا کہ موسیٰ حسین کی طرح صبر کر، حسین کی طرح صبر کر۔ کہا کہ مولا حسین کون ہے؟ کہا کہ نبی اور آخر الزمان کا نواسا ہوگا جس پر اس کے نانا کی امت تیر و تلواروں سے حملہ کر دے گی، جس کو بھوکا پیاسا شہید کر دے گی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ مولا میں اس حسین ابن علی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ اپنی ہتھیلی میں دیکھ لے، اپنی ہتھیلی میں دیکھ لے، تجھے حسین کا صبر کا چہرہ نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور امام حسین کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ہے
کہ تمام کا صبر جہاں پر ٹوٹتا ہے حسین کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے ارے کہنے والے یہ تو کیسے کہہ رہا ہے، وہ ایوب نبی ہے، وہ ابراہیم نبی ہے، وہ حضرت موسیٰ نبی ہے، حضرت یعقوب نبی ہے، ان کا صبر جہاں پر ختم ہو حسین کا صبر کیسے؟ تو میں نے کہا کہ اے سوال کرنے والے سن، حسین کا صبر نہیں تھا بلکہ حسین کا صبر صبر مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ امام عالی مقام کا صبر جو تھا یہ مصطفیٰ کا صبر تھا۔ یہ سید الانبیاء کو اذیت دی گئی، امت نے کربلا کے میدان میں جس کو شہید کیا، ارے گلا تو حسین ابن علی کا کٹ رہا تھا، تکلیف گنبد خضرا میں محمد عربی کو ہو رہی تھی، تکلیف حضور سید عالم کو ہو رہی تھی۔ بات میں اپنے حاصل تک لانا چاہتا ہوں، جو سن رہے کہے لبیک یا حسین، ذرا زور سے کہے۔ آپ نے بڑے بڑے تذکرے سنے ہوں گے، دین جب پھیل رہا تھا، دین جب آگے بڑھ رہا تھا، کسی نے اونٹ دیے، کسی نے اسلام کو گھوڑے دیے، کسی نے اسلام کو مال دیا، کسی نے آدھا دیا، کسی نے پورا دیا۔ مال دیا، اسلام پھلا اور پھولا، لیکن علی کا خاندان وہ ہے، زہرا کے بچے وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو عباس کے بازو دیے ہیں، جس نے اسلام کو علی اصغر کی شیر خاری معصومیت دے دی ہے، جس نے اسلام کو اکبر کا حسن و جوانی دیے ہے، جس نے اسلام کو قاسم کی جوانی دی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کون ہو سکتا ہے حسین کی طرح سخی؟ کون سخی حسین ابن علی کی طرح ہو سکتا ہے؟ دریا پر پہرا لگا، حسین صبر کرتے رہے، تمام جانثار شہید ہو گئے۔ آپ نے کل گفتگو سماعت فرمائی، امام عالی مقام صبر کرتے رہے۔ کیوں؟ نانا نے کربلا دکھا کر کہا تھا کہ حسین صبر کرتے رہنا، حسین صبر کرتے رہنا، میرے خون کی لاج رکھ لینا، اے حسین میرا نواسا ہونے کا حق ادا کر دینا، صبر کرتے رہنا۔ آپ نے کل شہادت حضرت عباس علمدار کو سماعت فرمایا۔ امام عالی مقام کے جتنے رفقا تھے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے تمام شہید ہو گئے۔ اتنے میں جو ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے شہزادے، جن کی عمر مبارک 18 برس کی ہے، آ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اس میدان کارساز میں جا کر اسلام کے کام آنے کی مجھے اجازت دیجیے گا۔ ایک 18 سال کا نوجوان علی اکبر ہے، آپ کے گودوں میں بھی اللہ نے اولاد دی ہے۔ کسی باپ سے کوئی بیٹا آ کر کہے مجھے مرنے کی اجازت دو تو باپ کا دل دہل جاتا ہے، باپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ ارے ہم اپنے بچوں کو بیمار نہیں دیکھ سکتے، حسین وہ ہے جس نے لاشوں کو اٹھایا ہے، حسین وہ ہے جس نے لاشوں کو اٹھایا ہے۔ آپ آگے دیکھتے جائے، حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دیجئے۔ وہ امام عالی مقام جو 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، ستم یہ کہ غریب الوطنی کا عالم ہے، شہر سے باہر ہے، وطن سے باہر ہے، اس کے اوپر بڑا ستم یہ ہے کہ نانا کا کلمہ پڑھنے والی قوم تلواروں کو بے نیام کر چکی ہے۔ کلمہ نانا کا پڑھا جا رہا ہے، کلمہ جد کریم کا پڑھا جا رہا ہے، درود اہل بیت پر پڑھا جا رہا ہے، سلام اہل بیت پر پڑھا جا رہا ہے، نماز نانا کے طریقے پر ہو رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیے، حسین کی طرح کون اس دنیا میں مظلوم ہو سکتا ہے؟ اس کے نانا کی امت، نانا کا نام لے لے کر رضا دینے والے، نانا کی سنتوں پر عمل کرنے والے، نانا پر درود پڑھنے والے، نماز میں اہل بیت پر درود پڑھنے والوں نے نانا کا نام لے لے کر نواسوں کو شہید کیا۔ کون حسین کی طرح مظلوم ہو سکتا ہے؟ اتنا مظلوم حسین کی طرح کون ہو سکتا ہے؟
مظلومیت کی انتہا تھی، یہ مظلومیت کا آسمان تھا۔ جتنا ظلم حسین ابن علی پر ہوا، کائنات نے وہ نقشہ پھر کبھی نہ دیکھا، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا اجازت دیجئے میں جاؤں اور میاں بتاؤں علی اکبر کون ہے۔ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ، میرے تمہارے نبی کا وہ نواسے کا بیٹا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہو بہو شکل و صورت علی اکبر میں تھی۔ علی اکبر ہو بہو اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی طرح تھے، شباہت میں، کردار میں، زلفوں میں، چہرے میں، آنکھوں میں، پیشانی میں، ارے قد و قامت میں ہو بہو رسول اللہ کی تصویر حضرت علی اکبر تھے۔ علی اکبر نے آ کر کہا کہ بابا اجازت دیجئے، اب تو کوئی نہیں رہا، چچا عباس بھی نہیں رہے، بھائی قاسم بھی نہیں رہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس میدان میں جاؤں۔ امام حسین ابن علی نے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ علی اکبر تجھے پتا بھی ہے کہ تم اس سے کیا پوچھ رہا ہے، تم اس سے کیا پوچھ رہا ہے، اندازہ بھی ہے کہ تم اس سے کیا پوچھ رہا ہے۔ علی اکبر صبح سے میدان کا نقشہ دیکھ رہا ہوں، قاسم جاتا ہے مقتل کی جانب، واپس نہیں آتا، میرا برادر، میرا غمخوار، میرے بہنوں کی ڈھارس، میرے قافلے کا محافظ، میرا علمدار عباس جاتا ہے واپس نہیں آتا، اون جاتا ہے واپس نہیں آتا، محمد جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اے میرے شہزادے میں تجھے کیسے رخصت کروں؟ اے علی اکبر کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو موت کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ علی اکبر جوان بیٹوں کے کندھوں پر بوڑھے باپ کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن علی اکبر تو اگر شہید ہو جائے گا تو تیرے باپ کے بوڑھے کندھے تیری کڑیل جوانی کا لاشا کیسے اٹھائیں گے؟ حضرت علی اکبر قدموں پر گر گئے، کہا کہ بابا آپ کے بعد یہ زندگی قیامت کی طرح ہوگی، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بعد ہم سانس لے۔ بابا وہ زندگی کس کام کی؟ امام وقت کو شہید کر دیا جائے اور اس کا نوجوان بیٹا دیکھتا رہے۔ بابا ہم میں ہمت نہیں ہے آپ کے بعد زندہ رہنے کی، ہم میں ہمت نہیں ہے منظر دیکھنے کی کہ پھوپھی زینب کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جائے، میری ماں ام لیلا کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جائے، حضرت رباب کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جائے، میری بہن سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے جائے۔ بابا مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کہ علی اکبر میں تجھ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ قدموں پر شہزادہ گرا اور کہنے لگا کہ بابا آپ کو نانا محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے، آپ مجھ کو اجازت دیجئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گزارش سنی، اب خیموں کے اندر ایک بحرام اٹھا کہ اتنا حسین و جمیل شہزادہ 18 سال کا علی اکبر اب کربلا کے میدان کی طرف، مقتل کی طرف جائے گا۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اپنا امامہ باندھا، شہزادے کو اپنا امامہ باندھا، ذرا پہنائی، اور جو ہے جب حضرت علی اکبر نکل رہے ہیں تو خیموں سے آہ و فغاں کی آوازیں آ رہی ہے، بیویاں رو رہی ہے، مائیں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہے کہ بھیا علی اکبر آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بابا کے بعد ہم کو سہارا دینے والا کون ہوگا؟ آپ جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام اب اس باپ کے حوصلے کی طرف ذرا نظر ڈالو مسلمانوں، جو اپنے ایک بیٹے کو، اپنے نوجوان علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کر رہا ہے، اور حسین جانتے ہیں کہ میرا ایک ایک پھول اس کربلا کی دھرتی پر تڑپنے والا ہے، ایک ایک پھول کے خون سے یہ دھرتی رنگین ہونے والی ہے۔ امام علی مقام حضرت علی اکبر کو سوار کرتے ہیں، علی اکبر کا گھوڑا نکلا
دیکھا کہ میرا نوجوان علی اکبر جا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کا گھوڑا دھیرے دھیرے چلا، امام عالی مقام گھوڑے کے پیچھے دھیرے دھیرے چلے۔ حضرت علی اکبر کے گھوڑے نے رفتار پکڑی، حسین ابن علی نے بھی رفتار پکڑی۔ آگے بیٹا جا رہا ہے، پیچھے بوڑھا باپ امام حسین ابن علی دوڑا دوڑا آ رہا ہے۔ آگے حضرت علی اکبر کا گھوڑا جا رہا ہے، پیچھے حسین ابن علی دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ علی اکبر رفتار پکڑ رہے ہیں، حسین ابن علی لقاحت کے عالم میں ہے، شدت پیاس کے عالم میں ہے۔ حضرت علی اکبر کا گھوڑا دوڑا، حسین ابن علی دوڑ رہے ہیں، علی اکبر دوڑ رہے ہیں، حسین ابن علی دوڑ رہے ہیں۔ علی اکبر کو بار بار کہتے علی اکبر علی اکبر، اے بیٹے علی اکبر۔ علی اکبر نے گھوڑے کو تھاما، پلٹ کر کہا کہ بابا آپ نے خود کہا کہ جاؤ، پھر آپ میرے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ امام حسین ابن علی نے کہا علی اکبر تجھے کیا پتا، جب کوئی جوان بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے تو باپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا پتا ہے جب کوئی جوان بیٹا مقتل کی طرف جاتا ہے تو باپ کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہے؟ علی اکبر تجھے کیا پتا جب کوئی جوان بیٹا مقتل کی طرف جاتا ہے تو باپ پر کیسی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کی اجازت سے یزیدیوں کی طرف گئے، اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں حضرت علی اکبر علیہ السلام یزیدی فوج کے سامنے جب جا کر کھڑے ہوئے، کہا کوئی ہے جو فاطمہ کے بیٹے سے جنگ کرے؟ کوئی ہے جو فاطمہ کے بیٹے سے جنگ کرے؟ تمام حسن و جمال کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا۔ حسن و جمال کا عالم یہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ جو کوئی سامنے آتا علی اکبر سے جنگ کرتا۔ لیکن اللہ نے جن کے سینوں پر اپنی مہر ماری ہو، اللہ نے جن کے سینوں پر اپنی کفر کی مہر مار دی ہو، نہ وہ نبی کو پہچان سکتے ہیں، نہ نبی کی شباہت کو پہچان سکتے ہیں، نہ نبی کی اولاد کو پہچان سکتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں معرکہ آرائی والی جنگ شروع کی۔ حضرت علی اکبر لڑ رہے ہیں، کبھی میمنہ کبھی میسرہ اور کبھی سامنے کی طرف۔ آپ جہاں جاتے ہیں صدائے یہی آتی ہے، کیا کربلا کے میدان میں علی آ گئے ہیں؟ کیا کربلا کے میدان میں علی آ گئے ہیں؟ ہر طرف علی علی کی صدائے ہیں۔ جب تھک کر جو ہے نڈھال ہوئے، زخم پر زخم لگے ہوئے ہیں، امام علی مقام کی طرف دوڑے آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے قدموں میں ہے۔ کہا کہ علی اکبر کیا ہوا؟ کہا کہ بابا شدید پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیجئے گا۔ آقا حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر تیرے باپ نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، تیری پھوپھیوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، آج میں غریب الوطنی کے عالم میں ہوں۔ علی اکبر میں تجھے پانی تو نہیں دے سکتا، لیکن جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا، نانا سے پانی مانگتا، پانی نہیں ملتا تو میرے نانا اپنی زبان مجھ کو چسا دیتے۔ آج حسین کے پاس یہ سوکھی ہوئی زبان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا سیراب ہو جا۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کی زبان کو چوسے، تھوڑی سیرابی حاصل ہوئی۔ پھر حضرت علی اکبر نکلے، امام علی مقام علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے اتنے زخمی ہو گئے کہ ایک بدبخت نے ایسی برچی حضرت علی اکبر کے سینے کی طرف ماری جو دل کے آر پار ہو گئی۔ آواز لگائی کہ میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ ارے اس صدا نے کربلا کے میدان میں ایک کہرام برپا کر دیا، خیموں میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اب یہاں پر راوی بیان کرتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام اپنے بیٹے کی صدا سنے تو آقا امام حسین علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، اور دوڑنے کا انداز تو دیکھو۔ امام
ہیں کبھی دوڑتے ہیں. بیٹے کی صدا نے امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا طاری کر دیا تھا. کہا کہ علی اکبر تو کہاں پر ہے, علی اکبر تو کہاں پر ہے. امام مولا حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے قریب گئے, دیکھا کہ شہزادہ سرکار سیدنا علی اکبر علیہ السلام سینے میں برچی لگی ہوئی ہے, سینے میں برچی لگی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے پیشانی کو چوما, کہا کہ علی اکبر کہا تھا نا نہیں جانا. ارے وہ نوجوان بچے باپ کی ڈھارس ہوتے ہیں, باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں. آج حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ اس کے پاس کندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے علی اکبر بھی نہیں رہا. حضرت علی اکبر اور کہتے ہیں کہ بابا بہت درد ہو رہا ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ علی اکبر بتا کیا کرو. کہا کہ بابا سینے میں درد ہو رہا ہے, سینے میں درد ہو رہا ہے, سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. امام علی مقام نے جب اس تیر کو پکڑا اور کھینچا, وہ سینے سے خون کا پھوارا نکلا, خون کا پھوارا نکلا. علی اکبر مولا حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. امام علی مقام اپنے یہ نوجوان پھول کو دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. علی اکبر نے عرض کی کہ بابا ایک چیز مانگنا چاہتا ہوا عطا کرو گے. ارے تمہارا تو وہ دربار ہے جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا. اے رسول اللہ تیرے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. تیرا علی اکبر تجھ سے ایک سوال کرتا ہے, تیرا علی اکبر تجھ سے سوال کرتا ہے. کہا کہ علی اکبر آج تیرے بابا کے پاس کچھ نہیں رہا, پھر بھی سوال کر دے, اگر میرے پاس وہ سوال کا جواب ہو تو برابر دے دوں گا. حضرت علی اکبر نے عرض کی کہ بابا جب میں مدینے سے نکلا تھا, جب اپنے گھر کو چھوڑ رہا تھا, تو میری بہن فاطمہ صغرا نے مجھ سے کہا تھا میرے بھیا علی اکبر آپ آنا, میں آپ کا انتظار کروں گی. میں نے اس سے کہا تھا کہ صغرا میں تجھ سے ملوں گا, میں ضرور تجھ سے آ کر ملوں گا, تیری صحت اچھی ہوگی میں آ کر تجھے لے لوں گا. کہا کہ بابا بس ایک ہی خواہش ہے, آپ مجھے صغرا کو دکھا دے, مجھے آپ صغرا سے ملا دے. امام علی مقام نے درد بڑی چیخ ماری اور کہا کہ علی اکبر صغرا کو دیکھنا چاہتا ہے, اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہے. امام علی مقام نے اپنے شہزادے کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دو انگلیوں کے درمیان کہا کہ علی اکبر دیکھ. کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت علی اکبر کی جان کنی پر رکی ہوئی ہے اور نزع کی حالت میں ہے, اور زخموں کا عالم یہ ہے کہ سینہ چور چور ہے, جسم لہو لوہان ہے, چہرہ لہو لوہان ہے. امام علی مقام نے کہا کہ علی اکبر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ میرے مولا میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں. کہا کہ علی اکبر دیکھ صغرا کہاں پر ہے؟ کہا کہ بابا کمرے میں دیکھتا ہوں. کہا کہ صغرا ملی؟ کہا کہ بابا نہیں ملی. کہا کہ آنگن میں دیکھ لے. کہا کہ صغرا ملی؟ کہا کہ بابا نہیں ملی. کہا کہ علی اکبر دیکھ کہاں پر ہے؟ اتنے میں حضرت علی اکبر نے ایک سردا بری کہا کہ بابا مجھے صغرا نظر آ رہی ہے, مجھے میری بہن نظر آ رہی ہے. کہا کہ علی اکبر بتا میری صغرا جس کو میں بیماری کی حالت میں مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں کس حال میں ہے؟ علی اکبر نے سردا کی کر کہا کہ بابا وہ دروازے میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے, وہ دروازے میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی ہے. خدا کی عزت کی قسم یہاں پر راوی بیان کر رہا ہے, ابن عساکر کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام جنہوں نے صبح سے 70 لاشوں کو اٹھایا, جو جوان شہید ہوتا حسین لاشاں لاتے خیمے تک, جو شہید ہوتا حسین خیمے تک لاش کو لاتے ہیں. حضرت قاسم شہید ہوئے تو لاش حسین لائے, عباس شہید ہوئے تو لاش حسین لائے, حضرت عون بن علی شہید ہوئے تو لاش حسین لائے. ارے جس باپ نے 70 لاشیں لائے تھے وہ علی اکبر کو اٹھانا چاہتا ہے, لاشیں علی اکبر نہیں اٹھتی, وہ لاشیں علی اکبر نہیں اٹھتی. ابن عساکر بیان کرتے ہیں حسین نے حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کی طرف روتے
یہاں پر راوی کہتا ہے کہ امام علی مقام کی عمر 57 سال کی ہے، کربلا کے میدان میں داڑھی بھی کالی ہے، زلفیں بھی کالی ہے۔ امام نے جب علی اکبر کی لاش اٹھائی اور خیمے تک لائی، درد کا یہ عالم تھا، امام علی مقام پر حزن و غم کا یہ عالم تھا کہ امام حسین کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، زلفیں سفید ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا جو صدمہ تھا امام علی مقام علیہ السلام نے برداشت کیا۔ ارے جب یہ نوجوان علی اکبر علیہ السلام کی لاش مبارک، آپ کا کٹا پھٹا جسم جب خیموں کے پاس آیا ہوگا تو ماں کا دل کیسے تڑپا ہوگا، اہل بیت کی خواتین کا دل کیسے تڑپا ہوگا۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر گئے۔ جو بچے کچے لوگ ہیں، امام حسین کے 3 شہزادے، علی اکبر، علی اوسط جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ایک علی اصغر۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، امام علی مقام گئے، کہا کہ میری بہنوں، میرے بعد دامنوں کو چاک نہ کرنا، اپنے بالوں کو کھلے نہ کرنا۔ دیکھو رونے تک میں کہتا ہوں کہ وہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اہل بیت کے غم میں رونے والے ہو۔ تمام اہل بیت کے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ کہا کہ یا حسین ابن علی، آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ یزیدیوں کا 20-22 ہزار کا لشکر اور ہے حسین ابن علی، فاطمہ کی بیٹیاں خیمے میں ہیں، یا حسین کس کے سہارے؟ کہا کہ اللہ کے سپرد کر کر جا رہا ہوں، اللہ کے سہارے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نانا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانا، نانا سے جو وعدہ کیا تھا، اماں زہرا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کا امامہ باندھا، حضور مولا کائنات علیہ السلام کی زرہ باندھی اور شمشیر حیدری، ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں لیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام خیمے سے نکل رہے ہیں۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے گا، اس بے وطنی کے عالم میں جہاں پر مستورات مصطفیٰ بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، اور بنو امیہ کے بھیڑیے جنہوں نے اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، اہل بیت کی محبت کرنے والوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے، یہی غم ستا رہا تھا کہ حسین ابن علی آپ کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، آپ کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام خیمے سے نکل رہے ہیں، خیمے سے نکل رہے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ملے، کہا کہ بہن تو میری قافلے کی جو ہے سالار، میرے جانے کے بعد میرا قافلہ تیرے ہاتھوں میں ہوگا، ان کو سنبھال کر رکھنا۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام جب نکلنے والے تھے تو سیدہ زینب نے رو کر عرض کی کہ بھیا ایک گزارش ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ بہن بتا کیا ہے؟ سیدہ زینب نے امام حسین کے گلے پر بوسہ دے دیا، آپ کی گردن پر بوسہ دیا، کہا کہ زینب یہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ یا حسین میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کی اس گردن کو چوما کرتے تھے، میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے کہ وہ گردن کو چوما کرتے تھے۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب کے ہاتھوں کو پکڑا اور سیدہ زینب کی کلائیوں کو بوسہ دے دیا۔ سیدہ زہرا کی بیٹی نے، ثانیہ زہرا نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ بھائی میرے مولا یہ آپ نے کیا کیا، میری کلائیوں کا آپ نے بوسہ کیوں دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زینب میں نے اپنے بابا سے سنا کہ اے حسین تیری شہادت کے بعد میری بیٹی زینب کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جائے گی۔ اے زینب میں نے یہ سوچا کہ میرے باپ تیرے اس نازک ہاتھوں میں بیڑیاں ہوگی، اسی لیے میں نے تیری کلائیوں کا بوسہ دیا۔ امام علی مقام سیدنا
سیدنا حسین علیہ السلام خیمے سے نکل رہے ہیں، آہو بکا چل رہی ہے، سادات رو رہے ہیں، خیموں سے گریو زاری کی آوازیں آ رہی ہے، یزیدی رقص کر رہے ہیں۔ اب امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام گھوڑے کے قریب گئے تو خیمے سے ہنگامہ کن آوازیں آنے لگی، واپس دوڑے گئے تو کہا کہ کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہے ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب نے چھوٹے سے شہزادے کو لا کر امام علی مقام کے ہاتھوں میں دیا، کہا کہ یا حسین ابن علی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، 6 مہینے کی عمر ہے، اس کو پانی نصیب نہیں ہے، اس کو دودھ نصیب نہیں ہے، یا حسین جا کر ان ظالموں سے کہو کہ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، ہم نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا۔ اے حسین جا کر ان سے پانی مانگو، علی اصغر کو دکھا کر پانی مانگو، شاید یہ ظالموں کو اس کی معصومیت دیکھ کر رحم آ جائے، شاید یہ ظالم اس کی معصومیت کو دیکھ کر رحم کر لے، شاید یہ ظالم۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھوں میں 6 مہینے کا علی اصغر ہے، ہاتھوں میں 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ یزیدیوں کے قریب گئے اور حضرت علی اصغر کو دکھایا اور کہا کہ اے شام کی فوجوں، اگر تمہارے نزدیک تمہارے خطاکار ہے تو ہم ہیں، بتاؤ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اے یزیدیوں، اس کے بچپن پر، اس کی معصومیت پر رحم کھاؤ، 2-4 قطرے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے حلق میں ڈال دو۔ حسین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میدان محشر میں نانا کے حوض سے جام کوثر پلاؤں۔ امام علی مقام علیہ السلام شہزادے کو دکھائے، ابن زیاد نے اشارہ کیا، حرملا نے تیر کھینچا، اور تیر بھی ایسا جس کے 3 منہ تھے، جس کے 3 نوک تھے، بڑا سا تیر کھینچا، علی اصغر کے گلے پر ٹاکا اور تیر کو چھوڑا۔ ارے سیدہ فاطمہ کا لال معصوم کے لیے پانی مانگنے آیا تھا، امت یہ کیسی دشمنی نبھا رہی تھی، تیر جب چلا ہواؤں میں، فضاؤں میں، کلاؤں میں آ رہا ہے، زمین و آسمان پر لرزہ طاری ہو رہا ہے کہ مولا یہ کیسا منظر ہے جو کربلا کے میدان میں تو ہمیں دکھا رہا ہے، یہ کیسا صبر ہے جو حسین کے سینے میں معجزر ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں علی اصغر ہے، تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا باہر نکلا۔ معصوم لاش جب تڑپی ایک باپ کے ہاتھوں میں، امام علی مقام کے چہرے پر خون اڑا، ہاتھوں میں چلو میں خون لیا اور اچھال کر کہا کہ مولا تو نے عباس مانگا تو حسین نے دے دیا، تو نے قاسم مانگا تو حسین نے دے دیا، مولا تو نے علی اکبر مانگا تو حسین نے دے دیا، مولا یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، حسین کی جانب سے قبول فرما، مولا یہ قبول فرما۔ تڑپتی ہوئی لاش کو سیدہ زینب کے خیمے کی طرف لائے، کہا کہ بھیا کیا پانی ملا؟ کہا کہ زینب یہ ظالم قوم ہمیں پانی کہاں پر پلائے گی، نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر لا رہا، نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر لا رہا ہوں۔ تڑپتی ہوئی ننھی سی لاش کو دیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا غشائی ملتے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سیدہ زینب کو ہوش آیا تو امام علی مقام کو لپٹ کر رونے لگی، کہا کہ زینب میرے بے قرار دل کو اور بے قرار نہ کر، میرے مغموم دل کو اور مغموم نہ کر، اے زینب ایسے ڈرو کہ حسین کے پیر لڑکھڑا جائے، دیکھ میں نے اپنا ایک پھول محمد عربی کے لیے قربان کر دیا ہے، اے بہن صبر کر،
اے علی کی بیٹی صبر کر۔ سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا کیوں نہ رو، میں نے عجیب منظر کربلا کے میدان میں ابھی دیکھا ہے۔ کہا کہ زینب تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ بھیا میں جب غش آئی تو میں نے یہ کربلا کا میدان دیکھا اور میں نے دیکھا یزیدی تیرے مقتل کو گھیرے ہوئے ہیں، تلواریں کھلی ہوئی ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی کہ اس تیرے مقتل میں جہاں پر تو شہید ہونے والا ہے ایک ضعیفہ ہے، ایک خاتون ہے جو اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے، جو اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے۔ میں اس کے قریب جا کر کہنے لگی کہ اے ضعیفہ آپ کون ہے؟ اس زمین پر ہم پر پتھر مارے گئے، اس زمین پر ہم کو شہید کیا گیا، آپ کون ہے تو یہاں پر آ کر اپنے بالوں سے مقتل حسین کو صاف کر رہی ہے؟ تو اے بھائی وہ ضعیفہ نے نظر پلٹا کر کہا زینب مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، تھوڑی دیر بعد میرا لال اس زمین پر گرایا جائے گا، تھوڑی دیر بعد میرا نازوں کا پالا اس زمین پر گرایا جائے گا، تھوڑی دیر بعد میرے دل کا چین اس زمین پر گرایا جائے گا۔ زینب مقتل کو اس لیے صاف کر رہی ہو جب وہ گھوڑے سے گرے گا تو اس کے کنوں سے کنکریاں نہ چم جائے، اس کو پتھر نہ چم جائے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ غم و آلام کا معرکہ کربلا کا میدان ہے۔ امام عالی مقام تمام اپنی بیویوں سے ملے، تمام بہنوں سے ملے، تمام مستورات سے ملے، تمام کو تقوی کی جو ہے تلقین فرمائی، اپنے بیٹے سید سجاد سے ملے، اپنے بیٹے زین العابدین سے ملے جو بستر پر بیماری کی حالت میں ہے۔ سید سجاد نے نقاہت کے عالم میں کہا کہ بابا آپ جائیں میں زندہ رہوں۔ کہا کہ اے سجاد تو اگر چلا جائے گا تو میری نسل کیسے چلے گی؟ تو اگر جائے گا تو میری نسل کیسے چلے گی؟ کہا کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا کہ اے علی ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ بابا پھر یہ ظلم و ستم ہم پر کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم خاموش کیوں ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کو بند کر کہا کہ سجاد دیکھ کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت سجاد نے کہا کہ بابا زمین و آسمان کی مخلوق کھڑی آپ کے حکم کے انتظار میں ہے، آپ کب حکم فرمائے کب فرشتے یزیدیوں کو تباہ و تاراج کر دے۔ کہا کہ اے سجاد ہمارے پاس طاقت ہے لیکن نانا کا وعدہ ہے کہ گھر لٹانا ہے، سر کٹانا ہے۔ امام مولا حسین علیہ السلام جو سن رہے ہیں لبیک یا حسین کہے، ذرا زور سے کہے۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام گھوڑے کی طرف گئے، کبھی خیمے کی طرف دیکھا، کبھی گھوڑے کو دیکھا، کبھی یزیدیوں کے لشکر کو دیکھا، کبھی خیمے کو دیکھا، کبھی گھوڑے کو دیکھا، کبھی یزیدیوں کے لشکر کو دیکھا۔ سیدہ زینب روتی ہوئی عرض کرنے لگی کہ مولا کیا دیکھ رہے ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ زینب میں جبھی بھی سوار ہوتا علی اکبر مجھے آ کر سوار کر دیتا، میرا برادر عباس میرا باوفا مجھے آ کر سوار کر دیتا، لیکن اے زینب آج حسین اتنا تنہا ہو چکا ہے، کوئی سوار کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی میرے ہاتھ میں تلوار دے کر ودا کرنے والا ہی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اے میرے بھائی حسین اگر عباس نہیں تو کیا ہوا، اگر یہاں پر اکبر نہیں تو کیا ہوا، علی کی بیٹی حاضر ہے، علی کی بیٹی حاضر ہے، تجھ کو آج ودا کرے گی۔ سیدہ زینب سوار کی، امام عالی مقام نے ذوالفقار ہاتھوں میں تھامی۔ وہ وقت کیسا ہوگا کہ آسمان گریا کر رہا ہے، زمین و آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، خود نبی مکرم علیہ السلام میدان کربلا میں روحانی طور پر موجود ہے، سیدہ کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، بابا علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے اور لگام کو کھینچا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، لگام کو پھر کھینچا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام نے کہا کہ زلجلہ آگے بڑھ، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام نے پھر لگام کو کھینچا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ کہا کہ تو آگے کیوں نہیں بڑھتا، تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ گھوڑا بار
جانب دیکھتا ہے، کہا کہ ذوالجلال وقت کم ہے، آگے بڑھ۔ ذوالجلال بار بار نیچے دیکھتا ہے، امام عالی مقام نے کہا کہ نیچے کیا ہے؟ گھوڑا بار بار نیچے دیکھا، امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اترے تو دیکھا کہ 4 سال کی شہزادی سکینہ ذوالجلال کے پیروں کو لپٹ کر کہہ رہی ہے کہ ذوالجلال میرے بابا کو مت لے جا، میرے بابا کو مت لے جا۔ اس مقتل کی طرف جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اے ذوالجلال میرے بابا کو مت لے جا، دیکھ مجھے بابا کے سینے پر نیند آتی ہے، بابا جائیں گے تو کہاں پر سو۔ اے ذوالجلال میرے بابا کو مت لے جا۔ مولا حسین نے اپنی شہزادی کو سنبھالا، سیدہ زینب کے حوالے کیا اور پھر نکلے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام میدان کارساز میں گئے، یزیدیوں کو مخاطب ہو کر اتمام حجت کیا، کہا کہ اے لوگوں میں یہاں لڑنے نہیں آیا تھا، دیکھو تم نے میرے اصحاب کو شہید کر دیا، تم نے میرے بھائیوں کو شہید کر دیا، میرے بچوں کو شہید کر دیا، اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس روئے زمین پر محمد عربی کا میں طرح نواسا ہوں۔ اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے نانا مجھے کندھوں پر بٹھائے پھرتے تھے؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، ارے تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ حسین یا یزید کی بیعت کر لو یا پھر جو ہے شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے اپنی ذوالفقار کو جب بے نیام کیا، جب امام عالی مقام ٹوٹ پڑے لشکر کے اوپر تو ہزاروں کا لشکر حیران ہو گیا۔ امام عالی مقام کی قوتوں کا یہ عالم تھا کہ جس جانب رخ کرتے یزیدیوں کے سر اڑاتے، جس جانب میرے حسین نے رخ کیا یزیدیوں کے سروں کو اڑایا۔ یزیدیوں کے سر کٹ رہے ہیں، یزیدیوں کے سر کٹ رہے ہیں، یزیدیوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے امام عالی مقام دریائے فرات کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترے، چلوں میں پانی لیا، پانی کو ہونٹوں کے قریب کیا تو سیدہ سکینہ کی پیاس مائل آ گئی، کہا کہ بابا تیری سکینہ اب تک پیاسی ہے، تیری سکینہ اب تک پیاسی ہے۔ پانی کو ڈالا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، اس کے بعد پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام لڑتے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے 2950 یزیدیوں کو حسین ابن علی نے قتل کیا، واصل بن نار کیا۔ امام عالی مقام کی تلوار چل رہی ہے، ایسے چل رہی ہے، اس تلوار نے جلنا تو سیکھا ہے، بوجھنا نہیں سیکھا۔ وہی ذوالفقار حیدری کے جوہر چل رہے ہیں۔ صدا آتی ہے کہ حسین ہم نے تمہیں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ نانا جان نے آواز دی کہ حسین اپنے وعدے کو نبھاؤ، اپنے وعدے کو نبھاؤ۔ امام عالی مقام نے جب تلوار کو روکا، تیروں کی برسات ہو گئی، زخموں میں چور ہو گئے، اتنے زخموں میں چور ہوئے کہ زمین پر آ گرے۔ امام حسین علیہ السلام جس کے جسم اتھر کو تیروں سے چھنی کر دیا گیا، زمین پر ہے، نظارہ کر رہے ہیں کہ لوگ نعرے تکبیر کے ساتھ جو ہے امام حسین کو شہید کر رہے ہیں، لوگ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے منظر دیکھا، ایک شخص آیا، سنان بن انس جس کا نام تھا، وہ آیا، آ کر وہ امام کے گلے کو کاٹنا شروع کرنے والا تھا۔ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں سنان بن انس۔ کہا کہ نہیں تو نہیں، تو میرا قاتل نہیں ہے، دوسرے کو بھیج۔ جو امام حسین کے پاس جاتا، امام کے چہرے کو دیکھتا تو اس کی تلوار کانپنے لگتی تھی، اس کی تلوار کانپنے لگتی تھی۔ پیشانی میں تیر لگے ہوئے ہیں، چہرے پر زخم ہے، لہو لہاد چہرہ ہے امام حسین ابن علی کا۔ اتنے میں شمر ذوالجوشن آتا ہے، آ کر سینے پر بیٹھ جاتا ہے، سینے پر بیٹھ گیا۔
کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ مجھے شمر کہتے ہیں، میرا نام شمر ذوالجوشن ہے۔ کہا اپنا سینہ دکھا، اپنا سینہ دکھا۔ اس نے سینہ کھولا، میرے آقا حسین نے فرمایا الحمدللہ صدق جدی، اللہ کا شکر ہے میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ کہا کہ حسین کیا کہا تھا تمہارے نانا نے؟ کہا کہ میرے نانا نے مجھے آ کر کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک ابلغ کتا شہید کر رہا ہے، جس کے سینے پر دھبے ہے، جس کے سینے پر دھبے ہیں وہ تجھے شہید کر رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ شمر کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ کہا عاشورے کی ہے۔ کہا کہ شمر کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کہا کہ سب ممبروں پر کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں۔ کہا کہ شمر تجھ پر لعنت ہو، تو میرے گلے کو کاٹ رہا ہے، دنیا ساری میرے نانا پر درود پڑھ رہی ہے، جمعہ ہے، تو میرے سینے پر بیٹھ کر میرے گلے کو کاٹ رہا ہے۔ دیکھ اتنی مہلت دے دے، مجھے سجدے میں جانے دے، مجھے نماز پڑھ لینے دے، مجھے سجدہ کر لینے دے۔ امام کے سینے سے وہ ہٹا، امام عالی مقام نے پوری قوت کو اجرا کیا اور سجدے کی حالت میں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ایک مردود نے، ایک یزید نے، ایک بنو امیہ کے نسل والے نے آج سے 3 سال پہلے کہا تھا، 2 سال پہلے کہا تھا، جو الیاس اتاری کے نام سے موسوم ہے، اس نے کہا، وہ دعوت اسلامی کے مردود کتے نے، اس یزید نے کہا تھا کہ حسین کو وضو نہیں تھا، کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، حسین وہ ہے کہ جس کا نام لینے سے زبانیں پاک ہو جاتی ہیں۔ کس کا وضو ڈھونڈ رہا ہے رے کتے؟ ارے ابلغ الیاس اتاری کس کا وضو ڈھونڈ رہا ہے؟ جس کی ماں پاک ہے، جس کا بابا علی پاک ہے، جس کا نانا سید الانبیاء ہے، تو اس کے وضو کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام سے ان یزیدیوں نے تو آپ کو شہید کیا، لیکن مسلمانوں اس دور میں بھی کئی یزید ہیں جو آپ کی شہادت پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ لعنت ہو خدا کی ایسوں پر جو سیدہ پاک کے بچوں کی پاکیزگی پر انگلیاں اٹھاتا۔ امام علی مقام سجدے میں ہے اور خدا کی قسم کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں سر ہے کہ جنہیں نمازیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ خدا کی قسم وہ سجدے پر انگلی اٹھاتا ہے، وہ سجدے پر انگلی اٹھاتا ہے۔ خارجی کتے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، امام علی مقام تیروں کے مسلح پر سجدے میں ہے، جسم لہو لوہان ہے، انبیاء کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہے، مقدس فرشتے موجود ہے، سیدہ پاک ہے، گریو زاری کر رہی ہے، عرش کانپ رہا ہے کہ حسین سجدے میں ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ شمر آیا، گلا کاٹنے لگا، گلا کاٹنے لگا۔ یہاں سے نانا نے کہا حسین آج تجھ پر تیرے نانا کو ناز ہے۔ سیدہ نے کہا کہ حسین تو نے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ مولا کہہ رہے حسین صبر کر لینا، تو نے میری شجاعت کو بلند کر دیا ہے۔ تمام فرشتے کہہ رہے حسین صبر کر لینا، حسین صبر کر لینا۔ امام علی مقام کا آدھا گلا کٹا، شمر کہنے لگا حسین اب بھی پلٹ کر آ، ابھی بھی بیعت کر لے، آدھا گلا کٹا ہوا ہے، چھوڑ دوں گا۔ امام نے کہا تیرا کام گلا کاٹنا ہے، ارے مجھے کیا بتا رہا ہے آدھا کٹا یا پورا کٹا، میں تو اللہ کے جلووں میں مصروف ہوں، میں رب کے جلووں میں
سر حسین ابن علی کو کاٹا گیا، امام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، نیزے پر لگا دیا گیا، اور جسد حسین ابن علی پر، کتنے بے رحم لوگ ہیں، یہ کیسی دشمنی یہ لوگ نکال رہے ہیں، یہ کب کا بدلہ جانے یہ آل محمد سے لے رہے ہیں۔ گلا تو کاٹ دیا، سر جدا کر دیا، اس کے بعد کہا کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑاؤ۔ یہ کیسی دشمن قوم تھی، یہ کیسے لوگ تھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ امام عالی مقام کے سر کو نیزے پر لگا دیا گیا، خدا کی عزت کی قسم ہے یزیدی ناچ رہے تھے، سر حسین نیزے پر لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا نیزے پر سر حسین ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، آ کر کہا کہ اے اہل بیت دیکھو ہمارے حسین کو ختم کر دیا ہے، حسین ختم ہو چکا ہے۔ سیدہ زینب نے خیمے سے آواز لگائی، اے یزیدیوں ختم تو تم ہو چکے ہو، ذرا نظر تو کرو، تمہارے ہزاروں کے لشکر میں آج بھی سب سے اونچا میرے بھائی حسین کا سر نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے اونچا میرے بھائی حسین کا سر نظر آ رہا ہے۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، جی خیموں کو آگ لگائی، فرشتے جن کے گھر آنے تھراتے وہ پاک بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، اور آپ کی شہزادی سیدہ سکینہ کی بالیوں کو کھینچا گیا، تماچے مارے گئے۔ امام عالی مقام کی شہزادی سکینہ بنت الحسین کو تماچے مارے جا رہے ہیں، حضرت سکینہ مقتل کی طرف دوڑتی ہے، ان کے پیچھے حضرت زینب دوڑتی ہے، خیمے جل رہے ہیں، یہ شام غریبہ کا عجیب منظر ہے، امام عالی مقام کی شہزادی دوڑ رہی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، زینب سکینہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے، کہا کہ سکینہ کہاں پر ہو، سکینہ کہاں پر ہو، اتنے میں دیکھا کہ امام عالی مقام کے سینے کے اوپر حضرت سکینہ سر لگائے رو رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ بابا 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 میرے مجھ کو تماچے مارے گئے، میری بالیوں کو چھینا گیا، میرے کانوں کو زخمی کیا گیا۔ حضرت زینب آ کر کہنے لگی کہ سکینہ یہاں پر تو ہزاروں جسم پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تجھے کیسے پتا کہ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے؟ کہا کہ پھوپھی جب میں اس مقتل میں دوڑتی ہوئی بابا کو آواز دیتی ہوئی آئی تو اس سینے سے آواز آئی کہ سکینہ تیرا بابا یہاں پر پڑا ہوا، سکینہ تیرا بابا یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ ظلم ان کے ساتھ کیا گیا جن کے دربان فرشتے ہوا کرتے تھے، یہ ظلم اہل بیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نیزوں پر سر لگا دیے گئے اور قافلہ نکل پڑا۔ بات حاصل کلام، جو جو شہید ہوئے لوگ آئے ان کے جنازوں کو دفنا دیے، ان کے لاشوں کو، پڑی ہوئی تھی لاشیں گرد و غبار میں، خون میں، لطف زہرا کے بچوں کی پڑی ہوئی تھی، ان کی پڑی ہوئی تھی جن کو رسول اللہ تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان کی لاشوں کو جو ہے کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ قافلہ نکلا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے یہ اہل بیت کا قافلہ تیزی کے ساتھ میں جاؤں گا، جہاں جہاں سے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ گزرتا، جہاں جہاں سے لوگ جو ہے پتھر مارتے ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں اہل بیت اطہار کے اوپر۔ بازار شام میں گئے تو پتھر مارے گئے اہل بیت اطہار پر، پتھر ہی پتھر برس رہے ہیں، پتھر ہی پتھر۔ ایک چوک کے پاس رکے، ایک خاتون نے اپنے گھر پر سے دیکھا کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، اس نے اپنی کنیز کو بھیجا کھجور پانی وغیرہ تقسیم کرے۔ اور مسلمانوں
یہ یزیدوں کی، شامیوں کی، کوفیوں کی اتنی منافق اور سنگ دل پتھر دل قوم ہے جنہوں نے بیمار 12 سال کے زین العابدین سید سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں توق ڈالا گیا، بیمار کو زنجیریں پہنا کر کانٹوں پر چلایا جا رہا ہے۔ بھی دشمنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جب کوفے کے بازار سے گزرے تو عورتیں رو رہی ہیں۔ امام سجاد نے کہا کہ آج تم رو رہے ہو شامیوں، آج تم رو رہے ہو، اگر تم ہم پر آج رو رہے ہو